اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں اس کام کے لیے نکالا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھو گے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے آئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور اسلام کے احکامات جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں اس کی آپ کے سامنے یاد دہانی کرائے۔ اس لیے کہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر دنیا کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور دین اسلام کا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے کیا احکامات ہماری طرف نازل کیے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں دنیا کمانے میں، کہ کسی طرح ہمارا فیوچر بن جائے، مستقبل بن جائے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کل آخرت کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد سورہ ذاریات کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کس لیے کی ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس رب کائنات نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کے ان احکامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر اپنی موجودہ زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرے۔ لیکن میرا اور آپ سب کا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک وہ معاشرہ ہے جہاں مشرکین رہتے ہیں، جہاں پر یہود و نصارہ کا بسیرا ہے۔ وہاں کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں اور یہاں کے ماحول کو دیکھیں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رہنے والے موجود ہیں، تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اور اس معاشرے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہاں زنا ہوتی ہے تو یہاں بھی زنا ہوتی ہے۔
اگر وہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو یہاں بھی ہمارے اس معاشرے میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے. اگر وہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے کہ تو اس اسلامی معاشرے کے اندر بھی سود کا کاروبار ہوتا ہے. اور یہ سود اور یہ برائیاں ہمارے اندر کیوں آئی ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی. حالانکہ اگر ہمیں معلوم ہوتا، اگر قرآن کے یہ احکامات ہمارے نظروں کے سامنے آئے ہوتے کہ جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. آج میرا بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ان میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، خیر و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں وہ سودی کاروبار. ایسے شخص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کا اعلان کرے تو میرے بھائیوں کیا اس کی یہ نمازیں قبول ہوگی؟ کیا اس کے یہ روزے قبول ہوں گے؟ کیا اس کے یہ خیر و خیرات قبول ہوں گے؟ ہرگز قبول نہیں ہوں گے. یہی آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کتنی کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے. اگر وہ دکاندار ہو یا وہ ریڑھی لگاتا ہو، اگر وہ آپس میں دوست ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے ہو، ہر جگہ ہمیں جھوٹ کی کثرت نظر آتی ہے. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی للکار ہو ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جہنم نہیں بنائی بلکہ جہنم تو مشرکین کے لیے بنی ہے، وہ تو یہود نصارہ کے لیے بنی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جو کوئی برائی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے وہ آگے جہنم ہے اور وہ اس آگے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو میرے قوم کے لوگوں، یہ وہ معاشرت اور اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. پھر ہم آتے ہیں عقیدے کے اندر خرابی کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا انبئکم علی اکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسے گناہ کی جو سب سے بڑی گناہ ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی گناہ ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء میں 2 مقامات پر بیان فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں لیکن قرآن کی ان احکامات پر ہماری نظر نہیں گئی. حالانکہ اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دیکھیں تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ رب العزت نبیوں کی محبت اس لیے کرتا ہے، اس لیے ان کو بھیجتا ہے تاکہ
اس زمین کے اندر اللہ کی الوہیت کی پرچار ہو اور طاغوت کا انکار ہو، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر الٹ ہو رہا ہے۔ وہ دعوت جس دعوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر پتھر کھائے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران اپنے جان شہید کروائے، اپنا جسم جو ہے وہ زخمی کرایا، صحابہ کرام کو شہید کرایا، کس مقصد کے لیے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اعلان کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج وہی دعوت ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھو، توحید کو سمجھو، اللہ کو پہچانو کہ اللہ ہے کون۔ آج تک ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم اللہ کو پہچان چکے ہوتے، اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہوتا، آج ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ آج ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم مزاروں پر جا کر وہاں منتیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، وہی اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر عطا کرتا ہے، وہی اللہ جس کو چاہے وہ پانچ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ میرا رب کہتا ہے، آپ کا رب کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اولاد کا لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، زندگی کا لینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، حکمرانی دینے والا اللہ ہے، حکمرانی کو چھیننے والا اللہ ہے، کاروبار میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ لیکن آج میرا یہ حال ہے کہ مجھے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، میں جا کے مزاروں پر جھکتا ہوں، مردوں سے مانگتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو مردے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں شعور کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم غور و فکر کریں، کیا وہ اللہ جو پوری کائنات کو نظام کو چلاتا ہے، وہ اللہ جو تمام زبانوں کو سمجھتا ہے، وہ اللہ جس نے ہماری تخلیق کی ہے، وہ اللہ جو ہمیں موت دے گا، وہ اللہ جو ہمارے رزق کا بندوبست کرتا ہے، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ مردہ جو زمین کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ قبلہ رخ کیا تھا؟ ہم جانتے تھے کہ یہ بابا، یہ ولی، یہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں کر سکتے، یہ خود اس زمین کے اندر اپنے آپ کو نہیں دفن کر سکتا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ کالے پیلے ہرے جھنڈے لگا کر اس سے اولادیں مانگنا شروع کر دی۔ وہاں جا کے ہم نے اپنے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیے، وہاں جا کے اپنے حاجتیں پیش کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے تیرا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میرے بندو مجھے پکارو، میرے ربو میرے بندو مجھے پکارو۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ رب کائنات کی یہ دعوت میں ٹکرا کر جا کے ان مردوں کے پیچھے جو ہے میں لگا رہتا ہوں۔ آج مجھے اگر اولاد نہیں ہوتی یا میرے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوتی، میں جا کے دوڑے دوڑے مولوی صاحب کے پیچھے جاتا ہوں، مولوی صاحب میرا کاروبار تنگی کے اندر ہے، مولوی صاحب میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، مولوی صاحب میرا بچہ رات کو ڈر جاتا ہے، مولوی صاحب میرے بچے کو یہ بیماری ہے، مولوی صاحب مجھے اولاد نہیں ہوتی، مجھے تعویذ لکھ کر دے دے تاکہ میری اولاد ہو جائے، تاکہ میرا بچہ
بچہ نہ ڈرے تاکہ میرے کاروبار میں جو کامیابی مجھے ملے. اور مولوی صاحب اسے تعویذ لکھ کر دیتا ہے. اللہ کے بندو قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے, اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر ایسا کلام ہوتا جس سے زمین پڑ جاتی, جس سے مردے کلام کرنے لگ جاتے, جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے, قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں یہ عمل ہوتا. لیکن اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس قرآن میں بھی یہ تاثیر نہیں کہ اس سے مردے کلام کرنے لگ جائے, اس سے پہاڑ چلنے لگ جائے, اس سے زمین پڑ جائے. فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا, یہ تمام کے تمام کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرنا, اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, لیکن میں اپنی فائدے کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے اس چیز کے پیچھے جاتا ہوں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا, جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دے دیا, اس کو میں لا کے مولوی صاحب سے لکھ کے لاتا ہوں, اپنے گلے میں باندھتا ہوں اور عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ یہ تعویذ میرے تمام کام کریں گے. اب کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی, یہ چیز اس کا تعلق اسلام سے نہ ہوتا تو مولوی صاحب کیوں دیتا؟ وہ بھی تو اس نے بھی تعلیم کی ہے, اس کے ساتھ بھی ڈگریاں ہے, سند ہے, مدرسوں میں انہوں نے وقت گزارا ہے. تو اللہ کے بندو اس کا ایک ہی جواب ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو غور کرو, قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والو, یہود سے مخاطب ہو کے نہیں کہتا, عیسائیوں سے مخاطب ہو کے نہیں کہتا, کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کے اللہ کہتا ہے تمہارے اندر ایسے مولوی اور پیر ہوں گے جو تمہارے مال کو باطل طریقے سے تم سے کھائیں گے اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکیں گے. تو یہ وہ مولوی ہے جو اللہ کے دین کو انہوں نے چھپایا ہے, اپنا پیٹ کا کاروبار اس کو بنایا ہے, لوگوں کو 500 کی تعویذ لکھ کے دیتا ہے, یہ 1000 کی تعویذ ہے, یہ زعفران سے لکھی ہوئی تعویذ ہے, یہ زمرد کا تعویذ ہے, یہ فلاں تعویذ ہے, یہ فلاں تعویذ ہے. حالانکہ اس مولوی سے آپ خود پوچھو, مولوی صاحب جب آپ بیمار ہوتے ہو کون سا تعویذ لکھ کر اپنے گلے میں لٹکاتے ہو؟ جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے کون سا تعویذ اس کو لٹکاتے ہو؟ آپ غور کریں گے, نہ وہ کوئی تعویذ اپنے آپ کو لٹکائے گا, نہ اپنے بچے کو لٹکائے گا, بلکہ وہ جا کے ڈاکٹر کو دکھائے گا. اور اللہ کے رسول نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ لکل دائن دواؤن, ہر مرض کے لیے اللہ نے دوا کیا ہے. تو اللہ کے بندو جب بیمار ہو دوا کیا کرو, یہ گستاخانہ عمل چھوڑ دو. اس تعویذ کے اندر وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہمیں لکھ کر دیتا ہے, وہ تعویذ ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں, بچوں کے پیروں میں ڈالتے ہیں, وہی بچہ اس پر پاخانہ اور پیشاب کرتا ہے. ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, وہ عظیم الشان کتاب آج ہم نے اپنے بچوں کے پیروں میں ڈال دیا اور اس پر وہ میرا بچہ, وہ آپ کا بچہ, وہ پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے, وہ ہمارے گلوں میں, ہمارے بازوں پر باندھا ہوتا ہے. ہم اسی تعویذ کے ساتھ, اسی قرآنی آیات کے ساتھ ہم باتھ روم بھی جاتے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں. آئے افسوس, شرم آ جائے یہود و نصارہ کو ہمیں ہمارا یہ عقیدہ دیکھ کر, ہمارے اپنے کتاب کی گستاخی کرتے ہوئے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو کبھی اس دنیا کے پر حکمرانی کیا کرتے تھے اور ہم سے ٹیکس لیا کرتے تھے. آج یہ وہ قوم ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, آج یہ جو ہے
ہمیں ٹیکس دیتے ہیں. آج دیکھیے اب یہود نصارہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں, ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں. آج ہم ان کے قرضدار ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل, وہ عقیدہ جو اللہ کا رسول ہمیں دے کے گیا تھا, ہم نے وہ چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, وہی آپ دیکھیے اسی طرح دم کا عقیدہ ہے. مولوی صاحب ہمیں جو ہے وہ کاغذ پر پرانی آیات لکھ کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو پانی میں ملا لو اور پی جاؤ, انشاءاللہ آپ کا جو ہے فائدہ ہوگا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ وہی قرآنی آیت ہم پانی میں ملاتے ہیں اور وہی پانی ہم پی جاتے ہیں, اور پینے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ اس پانی کو پینے کے بعد اس سے پیشاب بنتا ہے. تو وہی قرآنی آیت کے ساتھ ہم نے کیا کیا. میرے قوم کے لوگوں, ہوش کے ناخن لو, اٹھو, جاگو, اللہ کی کتاب کو سیکھو, اس گستاخانہ عمل سے باز آ جاؤ, ورنہ قریب ہے وہ وقت. قرآن کہتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم من عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا, کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے, زمین سے تمہارے لیے عذاب نکالے, اور تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا کر تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکائے. آج ہم جو ہے عذابات میں جو ہے وہ مبتلا ہے. کبھی زلزلے ہے, کبھی سیلاب ہے, کبھی ظالم حکمران ہے, کبھی مہنگائی کا طوفان ہے, کبھی ہم جو ہے فرقے فرقے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, اس کا قتل جو ہے ہمارے اوپر جائز ہے, اور ایک دوسرے کو ہم قتل کر رہے ہیں. یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, زبانوں کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. سمجھو سمجھو سمجھو, ورنہ آج جو عذاب ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے یہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے تمہیں اس زمین سے مٹا دیں گے, تمہارے جگہ کچھ اور مخلوق کو لا دیں گے. تو میرے بھائیوں, آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس زندگی کے اندر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو. اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھو, اپنے بچوں کو اس کا ترجمہ سکھاؤ. جب تک ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اس قرآن سے جو ہے وہ نابلد رہیں گے. چاہے ہم اس کی جو ہے وہ صرف قرأت کرتے رہے, حفظ کرتے رہے, لیکن جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم اس قرآن سے نابلد رہیں گے. قرآن کے احکامات ہمارے سامنے نہیں آئے گی. تو یہی دعوت آپ کے سامنے ہے کہ اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس معاشرے کو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کیسا معاشرہ تھا. وہ لوگ ایمان لانے کے بعد اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر جو وہ جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. کوئی نہیں تھا جو ان کی دکانوں سے جو ہے وہ چوری کر لیتا, کوئی چیز اٹھا لیتا. ایک ایسا معاشرہ ہم نے لانا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انشاءاللہ مغرب کی صلاۃ کے بعد اوپر 123 کے اڈے پر مسجد الفلاح ہے, وہاں درس قرآن ہوگا. آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ آئے, درس قرآن سنیے. اس کے بعد سوال جواب کا پروگرام ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہو, اشکال ہو تو کریں, انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کو جواب دیا جائے گا.